تقویٰ کی اہمیت تزکیہ ہو تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام رمضان تربیت اور تزکیہ نفس کا پیغام لے کر پیغام کے اسٹوڈیوز میں اس وقت ہم موجود ہیں، آپ تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان بھر میں، مشرق وسطیٰ میں، یو کے میں اور پورے یورپ میں ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آج کا موضوع رمضان کے ساتھ ہم اس کو لنک تو دیں گے آخر میں، لیکن یہ انڈیپینڈنٹ بھی ہے اور اس کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی ان دنوں میں خاص طور پر، اگرچہ ہمیشہ سے انسانی موضوعات میں یہ سر فہرست ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ماحولیاتی آلودگیاں ہیں ان میں جو کمی واقع ہوئی ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ ماحول کیا ہے اور آلودگیاں کیا ہیں اور کون کون سی ہیں، انہیں کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور پھر آخر میں ہم بات کریں گے کہ رمضان کیسے آلودگیوں کے جو ظاہر اور باطن کی ہیں ان کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اس بڑے اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے جو میرے اور آپ میں سے ہر فرد کے ساتھ بنیادی تعلق ہے، جس کا کہ ہم سانس بھی لیتے ہیں، ہم کھاتے پیتے بھی ہیں، ہم یہاں رہتے بھی ہیں اس دنیا میں، اور ماحول آپ جانتے ہیں عربی زبان سے لیا اردو نے مستعار جو بھی ہمارے ارد گرد ہے، ماحول۔ تو اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے حسب معمول ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے مربی محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ آپ ممبر ہیں قرآن بورڈ کے، آپ ڈین ہیں اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی کے اور فیکلٹی جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر آپ کے جو لیکچرز ہیں، سیمینارز میں آپ کی شرکت ہے، وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قابل رشک ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ہمارے نہایت ہی پیارے دوست محترم پروفیسر ہارون اکرم گل صاحب۔ آپ ماحولیات کے حوالے سے بڑے اہم فرد ہیں۔ یونیورسٹی میں تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری ہے آپ کا، دنیا میں بہت سے ممالک میں آپ انوائرمنٹل جو کانفرنسز ہیں ان میں شریک ہو چکے ہیں، اور بہت قیمتی معلومات اور قابل عمل علم ان کے پاس موجود ہیں۔ ہم اپنے دونوں مہمانوں کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں آپ دونوں احباب کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، ماحول میں عام طور پر ہمارے ناظرین عامی ہیں میرے جیسے، ماحول سے ہم مراد کیا لیتے ہیں عام طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دو باتیں میرے خیال میں آج کے اس موضوع میں بہت اہم ہے، ایک ماحول ہے اور ایک آلودگی ہے۔ جی ٹھیک۔ ماحول، جیسے کہ آپ نے انٹرو میں کہا کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہے یہ ماحول ہے۔ جی ٹھیک۔ حول کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد، ماحول کا مطلب جو کچھ ارد گرد میں ہے۔ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختلف جو چیزیں بنائی ہیں، ہر ایک کا ایک خاص نیچر ہے، اس کی ایک خاص فطری حیت ہے، داخلی طور پر بھی اور خارجی طور پر بھی، اور اس فطری حیت کے ساتھ اس کا اپنا ایک اللہ کریم نے اس کائنات کے اندر رول فکس کیا ہے، چاہے وہ اشجار میں سے ہو، چاہے وہ احجار پتھروں میں سے ہو، چاہے وہ درختوں میں سے، عالم نباتات میں سے ہو، چاہے انسانوں میں سے ہو، چاہے حیوانات میں سے ہو، ہر چیز کا ایک رول فکس ہے۔ جی ٹھیک۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جیسے ارسطو نے کہا تھا کہ ایک ہر وجود کا وظیفہ ہے وجہ تخلیق، اس کی وجہ تخلیق، اور جب بھی وہ اپنے اس مقصد تخلیق سے، اب ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے طور پہ اس وجود کی وجودیت کو دیکھ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی جسم یا کوئی وجود اپنے وجود کے اس فریضے یا اس ڈیوٹی سے نکل کر دوسرے وجود کی ڈیوٹی دینا شروع کر دے، بھلے وہ اس سے بہتری ہو، تو وہ نظام میں نقص کا باعث بنتا ہے، نظام میں خرابی کا باعث بنتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو آپ عام لفظوں میں اور عوام الناس کے سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں، گدھا اگر گھوڑے جیسے کام کرنے شروع کر دے تو بگاڑ پیدا ہوگا۔ سٹیئرنگ کو پہیے پر لگا دیا، ہر چیز کا ایک رول فکس ہے۔ جی ٹھیک۔ لہٰذا ان چیزوں کو آپ جو چیزیں جس حیت پہ اللہ کریم نے بنائی ہیں ماحول کے اندر، وہ اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے آفاق و انفس۔ جی ٹھیک۔ آفاق ارد گرد پھیلی ہوئی ساری کائنات ہے، اور انفس وہ وجود ہیں جو ہم لے کے پھرتے ہیں۔ ہماری داخلی کیفیات،
اس کے اندر کوئی چیز اور شامل ہو جائے جی اس کو آلودگی کہیں گے. اور وہ چیز آلودہ ہو سکتی ہے، ہمارے خیالات آلودہ ہو سکتے ہیں، خیالات کی آلودگی ہو سکتی ہے، نفسیاتی آلودگی ہو سکتی ہے، جذباتی آلودگی ہو سکتی ہے. اسی طرح ظاہری طور پر پھر عملی آلودگی بھی اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں. پانی ہے، ہوا ہے، اس طرح کی چیزیں. ایک تو یہ غذائی آلودگی ہے. جی ٹھیک. اس کے علاوہ ہمارے اعمال کے اندر آلودگی ہو سکتی ہے. جی ٹھیک. دیکھیں اس کی سیاسی آلودگی ہو سکتی ہے، معاشرتی آلودگی ہو سکتی ہے، اقتصادی آلودگی ہو سکتی ہے. جی ٹھیک. یہ آلودگی جو جس طرح ماحول کی وسعت جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے گی، اسی طرح سے آلودگی کے تصور کی بھی آگے سے آگے بڑھتی جائے گی. جی ٹھیک. جب تک آپ طہارت و نظافت کا، پاکیزگی کا اور صفائی کا وہ معیار نہیں برقرار رکھیں گے جو فطرت ہمارے ذمہ لگایا ہے، جو اللہ ظاہر نے اور ہمارے ذمہ باطن لگایا دونوں ہے، میں، ظاہری اور باطنی طور پر. جی اب دیکھیں اس میں کیا ہے، مثال کے طور پر دین کے بارے میں آپ بات کریں. جی ٹھیک. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. جی ٹھیک. اللہ کی بندگی کرو دین اس کے لیے خالص کر کے. جی ٹھیک. یا یہ کہا گیا کہ مخلصین لہ الدین، جی ٹھیک. دین اس کے لیے خالص ہونا چاہیے. جی ٹھیک. الا للہ الدین الخالص. دین الخالص. اللہ کے لیے دین وہ ہوتا ہے جو خالص ہوتا ہے. جی ٹھیک. اب یہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے خالص، ایک ہوتا ہے مصفہ. یہ دونوں قرآنی اصطلاحات، جی ٹھیک. دونوں میں فرق سمجھیے. جی. مصفہ وہ ہوتا ہے جس میں آلودگی کا امکان نہیں ہوتا، جی ٹھیک. وہ بالکل صاف شفاف. جی اصل مصفہ قرآن میں ہے جی. کہ شفاف شہد ہوگا، جنت میں جو جنت کا جو شہد. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کوئی آلودگی کا امکان ہے، وہ مصفہ ہے. جی ٹھیک. ہم سے مصفہ اعمال کا تقاضا نہیں کیا، سبحان اللہ. ہم سے تقاضا کیا خالص اعمال کا. جی ٹھیک. فرق کیا ہے دونوں میں؟ جی. فرق یہ ہے کہ خالص وہ ہوگا جس میں آلودگی شامل ہوگی، آپ نے اس آلودگی کو ہٹانا ہے. جی ٹھیک. خالص کرنا، اس خالص یخلصو کو اگر آپ عربی میں دیکھیں تو یہ جو آگ کے اوپر سونے کو تپانا کہ اس میں سے میل کچیل نکل جائے، خالص کرنے کے لیے. خالص کرنا. جی ٹھیک. تو یہ گویا ہم سے جو تقاضا ہے وہ آلودگی، وہ صوتی آلودگی ہو، وہ کوئی آہنگ کی آلودگی ہو، وہ کوئی غذا کی آلودگی ہو، وہ کوئی بصری آلودگی ہو، وہ سماعتوں کی آلودگی ہو، وہ کسی بھی قسم عقیدے کی آلودگی ہو، جب تک آپ ہر عمل کے دوران یہ خالص کا تقاضا اس لیے کیا ہے کہ آلودگی کا امکان ہر وقت باقی رہتا ہے. اور وہ آلودگی اور کچھ نہ تو ریاکاری کی آلودگی تو موجود رہتی ہے، تو ہر وقت موجود رہتا ہے. اور جس طرح سے عمل کرنے کے لیے ایفرٹ آپ نے کرنی ہے، اسی طرح سے اس کو خالص کرنے کے لیے بھی ایفرٹ کرنی ہے. اور جس طرح سے عملی ایفرٹ آخر وقت تک، موت تک باقی رہے گی، اسی طرح اس کو خالص کرنے کی اور آلودگیوں سے بچانے کی ایفرٹ بھی آخر تک باقی رہے گی. لہٰذا اسی تصور کو آپ تمام قسم کی آلودگیوں کے اوپر اور ہر قسم کے جو جتنی بھی انسان کے ماحول کے اندر چیزیں موجود ہیں ان کے اوپر اس کا انطباق کر لیجئے. آپ کو آلودگی بھی سمجھ آ جائے گی، اس کو خالص کرنا بھی سمجھ میں آ جائے گی. یعنی بہتے ہوئے پانی کو گندا کرنے سے منع کیا گیا، اور چلتی ہوئی نظر کو ناپاک کرنے سے، اور دوڑتے ہوئے خیال کو اس کی حفاظت کرنا. ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ، اللہ مزید فضیلت، بڑی وسعت کے ساتھ اس بات کو شروع کر دیا. محترم گل صاحب، یہ فرمائیے، آج کل ہم بہت سنتے ہیں، بہت عرصے سن رہے ہیں، گلوبل وارمنگ ہے اور آلودگیوں کی وجہ سے جو ہے وہ نظام کائنات میں خلل پیدا ہو رہا ہے، اور اوزون اور اس کی تہہ اور اس کے اندر، اور ان دنوں میں کچھ وہ بہتری کی صورت ہے. اس پر ذرا ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے انداز میں آلودگی کا بیان کر دیا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو فطرت سے ہٹ کے، جو اس نظام سے ہٹ کے تو دوسرے کے عمل میں دخل اندازی کرے گی، تو وہ اس کا باعث بنے گی بے اعتدالی کا، اور وہی آلودگی ہے. جی ٹھیک. تو یہ جو ہم بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں گلوبل وارمنگ کا سلسلہ، زمین کا ایک درجہ حرارت ہے جو اوسطاً 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. جی ٹھیک. اچھا، اب انسان نے ترقی کر لی، ہم نے ذرائع آمد و رفت بھی تیز کر لیے، ہم نے ایسی چیزیں بنا لیں ریموٹ سے کہ یہاں سے اٹھ کے جا کے بٹن دبانے کے بجائے یہیں سے بیٹھے کام ہو جاتا ہے. جی ٹھیک. پہلے ہم ٹیلی فون سننے کے لیے کسی کے گھر جایا کرتے تھے، ایک جگہ پہ فون ہوتا تھا، پھر ہر گھر میں فون آیا. اب یہ کہ ہمیں تصویر بھی جو ہے اپنے فون پہ دستیاب ہو جاتی ہے کہ ہم نظارہ بھی کر سکتے ہیں، ترقی کی معراج کو پہنچتے جا رہے ہیں. جی ٹھیک. ہم نے مشینیں بنا لیں، ہم نے فیکٹریاں لگا لیں، ہم نے ایسنس ایکسٹریکٹس کرنے شروع کر دیے اپنی غذا کے، اپنی خوراک کے. وہ ہم نے وہ استعمال کرنے کے لیے باقی چیزیں ہماری فضلے میں جانا شروع ہو گئیں. جو پہلے ہم کھایا بھی کرتے تھے، اب وہ چھوٹی گولیوں کی صورت میں ہمارے پاس اس طرح کی چیز آ چکی ہے کہ جی ہماری طاقت پوری ہو جاتی ہے گولی کھانے سے بھی،
لیکن جو باقی جس طرح سے اب جوس پی لیتے ہیں ہم 6 کنو کھاتے تو ایک مطلب اس کے ساتھ ریشہ بھی کھاتے ہیں, لیکن اب ہم ایک جوس کا گلاس پی لیتے ہیں 6 کنو کی جگہ پہ. تو اب جب یہ ہم نے بے اعتدالی کر لی ہے ان چیزوں کی, مشینیں آ گئیں, خاص طور پہ 1980 کے بعد سے ایک ریولوشن جسے انڈسٹریل ریولوشن کا نام دیا جاتا ہے, ہم نے اس کا پیٹرول کا, ہم نے زمین سے جو فاسل فیولز ہیں نکلتے ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ شروع کر دیا. بہت زیادہ. یہ توانائی جو ہے یہ ہمیشہ سے حرارت کی شکل میں جو زیادہ تر ہمارے ارد گرد موجود رہتی ہے. ہمارا یہ جو ایک نظام ہے قدرت کا, اس میں یہ چیزیں باہر نہیں جا سکتی. اگر توانائی زمین سے نکلی ہے اوپر, ہمارے ارد گرد وہ اسی جو ہمارا ماحول اسی کے اندر رہے گی. اب وہ آلودگی بن گئی ہماری, کیونکہ اس نے نظام میں جو ایک اوسطاً درجہ حرارت تھا زمین کا جو ایک 15 ڈگری, اس کو اس نے ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا. اب چونکہ وہ حرارت کی شکل میں تھی, درجہ حرارت بڑھتا گیا. اب وہ درجہ حرارت بڑھ رہا ہے, وارمنگ ہو رہی ہے, اس سے نقصانات بھی لازمی ہوں گے. جو برف ہے, جو گلیشیئر ہے, جو ہمارا ایئر کنڈیشنر ہے پوری دنیا کا, جس نے موسم کو اعتدال میں رکھنا ہوتا ہے, وہ پگھلنا شروع ہو گیا. اب وہ پانی پگھلے گا تو اس نے آنا ہے زیریں حصے کی طرف جو دنیا کا نظام ہے. سمندر ہمارا پانی کا کنٹینر ہے, قدرت کی طرف سے بنایا ہوا. اب وہ پانی کی صورت میں برف پگھل کے آ رہی ہے سمندروں میں. اب اس پیالے کا جو لیول ہے وہ بڑھنا ہے, وہ اوپر ہوگا, سی لیول رائز ہو گیا, لبریز ہو گیا. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو ارد گرد کے علاقے, جو انسان کی ہمیشہ سے آبادی جو رہی ہے, تاریخ اگر دیکھیں تو وہ پانی کے کنارے ہوتی ہے. ویسا یہ جو سونامی وغیرہ ہے, جی اس طرح کی چیزیں, یہ بھی اسی وجہ سے, یہ اسی وجہ سے کہ جب اب اس میں ابال بھی آنا ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جب نظام سارا درم برم ہو گیا, اب یہ اوسطاً درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا گیا. وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ اب 15.7 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہاں تک پہنچ چکا ہے, اور اس میں تھوڑے تھوڑے پوائنٹ کے ساتھ جو ہے مسلسل جو ہے اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ یہی جو ہم نے مشینی دور سارا کر لیا, اور اس کے بعد ہم اسے حل کرنے کی طرف جو ہے بہت کم دیکھ رہے ہیں. مطلب فیکٹریاں اگر دھواں جو ہے وہ فضا میں بکھیر رہی ہیں, ان کے ایک ہے طریقہ کار کہ آپ مینٹین رکھیں. ظاہر ہے ترقی کی قیمت تو دینا ہی ہے, کسی حد تک ہم اس پروسیس کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں, اگرچہ مکمل روک نہیں سکتے ہیں. تو یہ ہم اگر وہ جو ہیں حفاظتی تدابیر سبھی اختیار کریں, اگر ہم گاڑیاں رکھنے والے جو ہیں اپنی گاڑیوں کو پراپر مینٹین کریں, ان کا دھواں اور یہ جو فضا میں آلودگی والی گیسیں ہیں, انہیں گرین ہاؤس گیسز کا نام دیا جاتا ہے, جس میں میتھین ہے, کاربن ہے, ان کا لازمی جو نائٹروجن ہے, نائٹروجن ڈائی آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ ہے ہمارے ارد گرد. تو ہم نے درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا. آبادی جو ہے اس میں اضافے کے لیے جگہ چاہیے, سیمنٹ پہ ہم نے کھڑی کرنی شروع کر دی. اب درخت جو ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتے ہیں, یہ قدرت کا اصول ہے, سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے یہ چیز. تو ہم نے ان کی کمی شروع کر دی, انہیں کاٹنا, سبزے کو کاٹنا شروع کر دیا بہت زیادہ. اس کی جگہ پہ سیمنٹ کے سٹرکچر آ گئے ہیں, ہمارا لائف سٹائل بدل گیا. ہمارے ہاں تو پہلے کم تھے جنگلات وغیرہ. ایگزیکٹلی ہمارے ہاں بہت کم ہے. جو ہمارے جیسے علاقے ہیں ان کے لینڈسکیپ میں 20% سے زیادہ رقبے پہ جنگلات ہونے چاہیے ملک کے, اور ہمارے جو بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ 4 سے 5% پہ ہیں. ابھی ایک جدید جو تحقیق ہے, ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ, اس کے مطابق صرف 2% رقبے پہ جنگلات باقی ہیں پاکستان میں. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو گلوبل وارمنگ جس کا ہم ایک اصطلاح سمجھتے ہیں, اور یہ اس کا نتائج ہے نا جی, یہ اسی چیز کا نام گلوبل وارمنگ ہے. اب آپ دیکھیں کہ موسم اس کی وجہ سے ہمارے بہت تبدیل ہو گئے ہیں. پہلے سردیاں, گرمیاں, بہار, خزاں, پاکستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ چاروں موسم ہمیں ملتے ہیں. لیکن پہلے ایک یہ برابر وقفے پہ ہوتے تھے, کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. بڑی تبدیلیاں آ گئی اس میں. ایگزیکٹلی. تو وہ جو ہے اب کیا ہے کہ گرم دن بڑھتے جا رہے ہیں, سرد دن جو ہیں ان میں کمی آتی جا رہی ہے. اگر آتے بھی ہیں تو شدت سے آتی ہے, گرمی ہے تو شدت سے آتی ہے, سردی ہے شدت سے آتی ہے, بارشیں ہیں تو ابھی دیکھیے اب کہ یہ کٹائی کے موسم میں پہلے بارشیں نہیں ہوا کرتی تھیں, لیکن اب ہم نے ابھی 2 دن پہلے بھی بارشیں دیکھی جب گندم کٹائی پہ ہے. یہ نقصانات ہیں ان ساری, یہ جو ہمارے بے اعتدالی ہے, ہمارے اعمال میں بے اعتدالی, ظاہر ہے یہ ہمارے انسانوں کے اعمال ہیں. تو یہ اس کے نتائج ہمیں اس طرح سے بھگتنے پڑیں گے. گرم دن جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ٹھنڈے دن کم ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ہاں تصور بھی, اگر ہم اپنا مذہب کا بھی لیں, کسی بھی مذہب میں جو جہنم ہے وہ گرم جو ہے اس کا تصور رکھتی ہے, اور معتدل جو ہے یا ٹھنڈا موسم, جنت کے نام سے لطیف ہواؤں کا ہم جو ہے وہ ذکر سنتے ہیں. تو یہ ہم اپنا اس دنیا میں رہنے کو ہی اگر گرم کرتے جا رہے ہیں تو ہم یہیں پہ وہ نظارہ اپنے اعمال کی وجہ سے کرنے کی کوشش. اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کا آغاز ہوا تو جو موسم اس وقت ہوں گے وہ جنت عرضی کا سا سما تھا,
اور ہم نے اپنے اعمال سے اس کو آہستہ آہستہ جہنم ارضی میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، ہمارے بچپن میں آپ کو بھی یاد ہوگا جو ہماری عمر کے لوگ بیٹھے ہیں کہ سپٹمبر میں اسکول جاتے ہوئے سویٹر جرسیاں پہن لیتے تھے، اور پھر سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، کچھ 6 مہینے، اور پھر آئی بسنت پالا اڑنت والا ایک سلسلہ تھا۔ لیکن اب یہ کہ سردیاں محدود، اور جیسے کہ پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں گرمیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس موسم کو بہتر کرنے کے لیے، گلوبل وارمنگ جو ہے اس کو درست کرنے کے لیے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا تو پھر صاف ظاہر ہے ہر فرد کی اپنی ذمہ داری ہے، قوموں کی ذمہ داریاں ہیں یہ، اور اسلامی تعلیمات ہم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے دریافت کریں گے کہ ماحول کو صاف کرنے کے لیے ہمیں مینارہ نور سے رہنمائی کیا ملتی ہے۔ یہ ساری قیمتی باتیں اس بریک کے بعد ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے سے انشاءاللہ العزیز۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ ناظرین، ویلکم بیک۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کا خصوصی جو نشریات ہیں ہماری افطار کے حوالے سے، تربیت اور تزکیے کے لیے۔ آج ماحول کے تزکیے کی بات ہو رہی ہے، اور ماحول اور انسان کی ذات دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرف صفائی ہوگی تو دوسری طرف بھی ہوگی، اور اگر ادھر ہوگی تو باہر بھی صاف مناظر دکھائی دیں گے۔ بڑی قیمتی نشست ہماری ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، اور ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر ہارون اکرم گل صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس ماحول کو، پہلے بھی بات آپ نے کی کہ اپنے اعمال کی درستی ہو، لیکن اس وقت میں ہمیں کہاں سے آغاز کرنا ہے جس کے نتیجے میں ہمارا ظاہر اور باطن کا ماحول بہتر ہو جائے؟ دیکھیں، بریک سے پہلے جب ہارون صاحب بات کر رہے تھے جی، تو میرے ذہن میں قرآن حکیم کی ایک آیت آ رہی تھی، جی، سورہ روم کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بے شک، بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے کرتوتوں کے سبب خشکی اور تری میں ایک فساد برپا ہو گیا ہے، ایک بگاڑ پیدا ہو گیا۔ بگاڑ پیدا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ خوشی کی بات یہ ہے، اور اس میں ایک خوشخبری کا پہلو یہ ہے کہ یہ عذاب نہیں آیا۔ قرآن یہ تجزیہ کر کے اس تبصرے کے بعد ایک ڈائمنشن دیتا ہے کہ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، لوگوں کے بعض اعمال کا تھوڑا سا بدلہ چکھانے کے لیے یہ ہوا ہے، جی ٹھیک، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، لوٹ جائے، تاکہ وہ واپس آ جائیں، لوٹ جائے، ٹھیک۔ لہٰذا واپس آنے کا ابھی موقع موجود ہے۔ قرآن حکیم ہمارے حالات کا تجزیہ کر کے، تبصرہ کر کے ہمیں ڈائمنشن دیتا ہے کہ آپ واپس آ جائیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انتخاب ہے کہ واپسی کا دروازہ کھلا ہے، بے شک، اور اس امت کے لیے وہ مشکلات نہیں ہیں جو پہلی امتوں کے لیے تھیں۔ جی اب واپس کیسے آنا ہے؟ جس طریقے سے بگاڑ پیدا ہوا ہے جی، وہ ہمارے اعمال سے ہوا ہے۔ جی، اعمال کی اصلاح کر لیں گے تو ہم ماحول کی اصلاح کی طرف آ جائیں گے۔ سبحان اللہ جی۔ لہٰذا اعمال کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، بڑی خوبصورت بات گلوبل وارمنگ کے حوالے سے ہوئی کہ اس میں جو ہے وہ دنیا میں کس طرح سے آپ اگر فرض کریں ایک مشین چلانا چھوڑ دیتے ہیں، ایک مشین چلانا بند کر دیتے ہیں، وہ مشین مثال کے طور پر ایئر کنڈیشنر ہے، جی ٹھیک، جب آپ اس کو چلاتے ہیں تو وہ آپ کو تو خوشگوار ہوا دے رہا ہے اور وہ باہر بھی تو نکال رہا ہے ہوا۔ آپ اگر ایک ایئر کنڈیشنر کم استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو رول پلے کر لیا، کنٹریبیوٹ کیا۔ لیکن اس کو پازیٹیولی اگر دیکھیں، یہ تو خیر دنیا جو جدید دور کے جتنے مسائل ہیں، آپ انڈسٹریل ریولوشن کی بات کریں، بلکہ اصل میں یہ شروع ہیں 1789 سے، جب سے یہ انقلاب شروع ہوا ہے، انقلاب فرانس جس کو کہتے ہیں، ٹیکنالوجیکل جو ایڈوانسمنٹ شروع ہوئی، تو اس وقت سے یہ حالات زیادہ خراب ہونا شروع ہوئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جس کی طرف آپ کے سوال کا اشارہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو گلوبل بھی ہیں اور وہ ہمیشہ تک کے لیے ہیں، یونیورسل ہیں، قیامت تک کے لیے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں یہ فرما دیا تھا، سائنس نے نہیں بتایا تھا کہ درخت جو ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہیں وہ چوستے ہیں
اور آکسیجن جو ہے خارج کرتے ہیں اور ہوا کو صاف رکھتے ہیں اور صفائی کا کام دیتے ہیں، فلٹریشن کا کام کرتے ہیں، اور ہوا ہماری انسانی زندگی کے لیے کس طرح عقل انسانی تو اب پہنچی نا جی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت درخت لگانے کی اتنی اہمیت بیان فرمائی بے شک بے شک. کہ آپ نے فرمایا کہ بہت سارے فرامین ہیں جو درخت لگانے کے حوالے سے. جی جی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ درخت لگاؤ ضرور، جی. اس میں سے اگر کوئی پرندہ کھا لے گا ہاں تو تمہارے لیے صدقہ ہے، صدقہ ہے. سبحان اللہ. اگر اس میں سے کوئی حیوان کھا لے گا تو بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، واہ واہ واہ. اور اگر وہ چوری ہو جائے گا جی تو بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. اللہ اکبر. کوئی لے گیا اتار کوئی کے. لے گیا اتار کے جو بھی ہو گیا تمہارے لیے پھر بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ. یہ یعنی ترغیب ہے، اور وہ کہ انسینٹیو دیا گیا ہے لوگ جو انسینٹیو دیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ درخت لگائیں. جی ٹھیک. لہٰذا اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت معروف بات ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، تو سب سے بلند جو شاخ ہے وہ تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہنا ہے. جی ٹھیک. تو سب سے جو ادنا شاخ ہے ایمان کی شاخ کی بات، اماطۃ الاذی عن الطریق، جی ہاں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. ہٹا دیا جائے. اب دیکھیں یہ بھی ایک گویا آلودگی آپ نے کی، ایک چیز کو مکس کیا، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنا، آپ اس سے ہٹا دیں گے. پھر الطہور شطر الایمان، جو صفائی ہے وہ تو نصف ایمان ہے، جی ٹھیک. ایمان کا حصہ ہے. آپ صفائی کریں، طہارت، پاکیزگی، انسان کی بدنی صفائی اور پورے ماحول کی صفائی. جی ٹھیک. اور جو بیت اللہ کے اندر، حرمین کے اندر، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ڈیوٹی اللہ کریم نے لگائی کہ اس کو پاک صاف رکھیں. لہٰذا طہارت و نظافت اوورآل یہ اسلام کا ایک حسن ہے، اور اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کوئی باطنی اور ظاہری صفائی اور تزکیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی فرائض میں تزکیہ کرنا، جی ٹھیک. وَيُزَكِّيهِمْ، یہ اس کے اندر شامل ہے. اچھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنتی ہے وہ شخص جو 3 مقامات میں سے کسی مقام پر رفع حاجت کرے. بالکل. جب وہ 3 مقامات آپ نے فرمایا، وہ جو جگہ جو مسافروں کے اترنے کی جگہ، اترنے کی جگہ، پڑاؤ کر. وہاں پڑاؤ کرنے کی جگہ، پھر عام راستے کے اوپر اگر کوئی رفع حاجت کرتا ہے وہ بھی لعنتی. ٹھیک. اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سائے میں اگر کوئی شخص کرتا ہے، کیونکہ سائے میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں، لہٰذا یہ آلودگی کا باعث بھی ہیں، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بھی ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ایک حدیث میں آتا ہے کھڑے پانی میں کوئی شخص پیشاب نہ کرے. جی ٹھیک. ایک میں ہے کہ بہتے ہوئے پانی میں نہ کرے. آگے جا رہا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہر اعتبار سے کسی بھی طرح کی غلاظت اور گندگی کو انتہائی ناپسند کیا گیا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں میں پھر کوئی چیز جو آپ کے استعمال کے لیے ہے، جی ٹھیک، اس کو ودن لمٹس جی ٹھیک، اگر استعمال کریں گے تو وہ بھی آلودگی اور بگاڑ میں کمی کا باعث ہوگی. جی ٹھیک. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا پانی ضائع نہ کرو، لا تسرف فی الماء، پانی میں اسراف نہ کرو. اسراف کا مطلب وہ فضول خرچی ہوتی ہے جو جائز کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کیا جائے. ٹھیک. فرمایا نہ کرو، اس لیے کہ وہ بعض اوقات کسی ایک شخص نے سوال کیا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے سوال کیا کہ پانی میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا لا تسرف فی الماء ولو کنت علی نہر جار، بالکل، چاہے بہتے ہوئے دریا کے کنارے بیٹھے ہو تو بھی پانی کو ضائع نہ کرو. سبحان اللہ. تو یہ جو سارے وہ احکام ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جدید دنیا میں جب پانی کی کمی ہو رہی ہے، ہوائیں آلودہ ہو رہی ہیں، گلوبل وارمنگ نے سارے حالات خراب کر دیے ہیں، انسانوں کے اعمال نے اپنی پیدا کی ہوئی یہ ہوائی جہاز اور اپنی پیدا کی ہوئی ریل گاڑیاں اور یہ بھاپ کے انجن اور مختلف چیزیں، اپنے ہاتھوں ہم نے یہ جو سارا ماحول بگاڑا ہے، اگر ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہو تو سیدھا ہم نبوی تربیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دیں تو یہ آلودگی اور گلوبل وارمنگ جو ہے یہ از خود کم ہونا شروع ہو جائے گی. اور یہی بنیادی بات ہے. پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ ان آلودگیوں کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب بار بار انفس و آفاق کی بات کرتے ہیں، ہم نے ماحول کو خراب کیا خود، اب ہماری اپنی جو صحت ہے، انسانی صحت، اس پر جو اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ان کو ہم منیمائز کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ اثرات جب بھی متاثر ہمارے ماحول میں کوئی بھی ابتری آنی ہے تو سب سے زیادہ متاثر اس ماحول میں رہنے والوں نے ہونا ہے. یہ جنرل بات ہے بالکل. تو اس کے سب سے زیادہ نقصانات بھی اور سب سے نازک بھی شاید انسان ہی ہے مخلوقات میں سے جو متاثر بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے سب چیزوں سے. تو ہماری صحت پہ اس کے شدید اثرات ہیں جی.
یہ آلودگی بڑھتی ہوئی آپ دیکھیے کہ پچھلے کچھ عرصے میں بچوں میں بڑوں میں استھما جو ہے دمہ کا مرض بہت زیادہ ہو گیا ہے، سانس گھٹن بہت زیادہ ہو گئی. نیبولائزر کا استعمال ہر گھر میں اب ایک نیبولائزنگ مشین ایک لازمی جز بن گئی کہ جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے بچے الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کا سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب بچے کا سانس رکتا ہے تو والدین کا تو خود ہی ساتھ رک جاتا ہے نا. تو اس کے لیے یہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ متاثر اس سے ہمارے بچے ہوتے ہیں ان آلودگی سے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ کچھ عرصے سے پچھلے کچھ سالوں سے ہمیں ایک ہر سال مصیبت آتی ہے جب گرمی سے سردی کا یا سردی سے گرمی کا موسم ہوتا ہے تو ہم سموک کا شکار ہو جاتے ہیں، جو ہماری آنکھوں میں، ہماری جو ہے گلے میں خراش کا باعث، اور سم ٹائمز وہی بات آتی ہے کہ ہمارے سانس رکنے کا باعث بن جاتا ہے. ایون جب یہ ترقی یافتہ ممالک جن کی ہم مثالیں بھی دیتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں، لندن میں 1956 میں اس اسموک کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پہ بھی انڈسٹریز نے بہت زیادہ ترقی کی، جس طرح سے ہم بھی ایک نام نہاد ترقی کا نام دیتے ہیں اسے، اور اس کی وجہ سے ہم اس آلودگی کا شکار مسلسل ہو رہے ہیں. تو ہمارا یعنی اس میں اموات بھی ہوئیں، 4000 سے زیادہ لوگ اس وجہ سے مرے. تو ابھی ہم ان چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ہیں اسکن کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں پھیپھڑوں کے مسائل، اسکن کے مسائل، سانس کے جو مسائل ہیں، یہ سب ہیں. یعنی ہماری شباہت کو بھی خراب کر رہی ہے یہ آلودگی، ہمارے تنفس کو بھی خراب کر رہی ہے یہ آلودگی، اور اس کے علاوہ ہمارے نظام کو بھی خراب کر رہی ہے. ایون کینسر اور اس طرح کے دیگر موذی امراض کا باعث بھی بنتی ہے. ہم اسے کم کس طرح کر سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں ابھی یہ دکھایا، ہمیں کیا پوری دنیا کو اس وقت دکھایا کہ لاک ڈاؤن کرنے پڑے ایک وبا کے خطرے سے سب کو. وبا کے بارے میں بڑے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ہم اس وبا کو، یعنی یہاں پہ رہنے والے لوگ 1819 میں اسی طرح کی ایک وبا جو کرونا وائرس اب پوری دنیا میں پھیلا ہے، یہ پہلے بھی آج سے جو ہے 1918 میں یہ اس علاقے میں، بلکہ پوری دنیا میں 100 سال کے فرق سے یہ چیز آئی تھی پہلے بھی. اور علامہ اقبال ہمارے مربی بھی ہیں، حکیم الامت، اور جو ہے ہم ان کی تعلیمات پہ عمل بھی کرتے ہیں. انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا کہ وبائیں یا امراض یا سفرنگ یہ خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک سبق کی صورت میں اتارا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو یا اپنے اعمال کو ری وزٹ کر سکیں، دیکھ سکیں دوبارہ، ان کی اصلاح احوال کر سکیں اس کے لیے. تو ابھی اس صورتحال نے ایک کیا کیا کہ جب یہ لاک ڈاؤن ہوا، گاڑیاں بند ہو گئیں، سڑکیں ویران ہو گئیں، فیکٹریاں بند ہو گئیں، جہاز بند ہو گئے، اوپر ہر چیز جو ہے آلودگی پھیلانے والی وہ بند ہو گئی. اب یہ ایک وبا جو ہے سفرنگ تو تھی، اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ہمیں مثبت پہلو کیا ملا کہ فضا صاف ہو گئی، آلودگی بالکل ختم ہو گئی. ہمیں نظر آنے لگا، اب ایریل ویو مل جاتے ہیں ڈرون کیمراز کی مدد سے، کہ گلبرگ کے علاقے سے ایریل ویو لیا جائے تو راوی سے پار تک کا علاقہ نظر آنا شروع ہو گیا. ایک فضا بالکل صاف ہو گئی، آسمان نیلا رنگ نظر آیا، جبکہ اس سے پہلے یہ گرے صورت اختیار کر چکا تھا. ہمیشہ سے ہم نے جب سے کبھی دیکھنا شروع کیا بچپن میں، آسمان کی طرف دیکھے ہمیں تارے مکمل نظر نہیں آتے تھے. اب رات میں تارے لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیے، پہلے دن میں تارے نظر آ گئے اب تو ان حالات کی وجہ سے. تو یہ جو تارے اللہ نے دکھائی، یہ بھی پروفیسر صاحب نے بہت اچھی اس بات کی آیت کی تشریح بھی کی تھی کہ یہ اگر ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں تو ہم واپس آ سکتے ہیں اسی معیار پہ. اوزون کی طے جو ہمارے ارد گرد ہے زمین کے، جس کی وجہ سے یہ جو حفاظتی حصار جو ہے ہمارا، اس میں بہت وہ پتلی ہو رہی تھی، اور وہ پہلے بھی اس کی ہیلنگ کا عمل کسی طرح سے قدرتی عمل جاری تھا، لیکن اس لاک ڈاؤن نے اس میں بہت مثبت اثرات ڈالے. دوسرا رخ ہے تصویر کا. جی بالکل، یہ اس میں ہمیں اتنے فوائد ہوئے اس چیز سے. اور ایک اور چیز جو نظر آئی ہے وہ یہ کہ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، یہ ممکن نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں کہ جی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم جہازوں کے سفر چھوڑ دیں، ہم گاڑیوں کے سفر چھوڑ دیں، کچھ بھی نہیں ہوا. ہم خالص غذا کی طرف آ گئے ہیں. یہ جنک فوڈ جو بہت زیادہ کھاتے ہیں، یہ بھی ایک آلودگی میں اضافہ کرتے ہیں. ویسے پروفیسر سچی بات یہ کہ ہم یہ نہیں کر سکتے تھے، یہ اس نے کیا ہے، یہ اللہ نے دکھایا ہمیں. بالکل اسی طرح سے یہ تعلیمات، سائنس جو ہے یہ بیسیکلی دریافت کا نام ہے. اگر آج جس طرح سے یہ ابھی آیات کا، جس طرح سے احادیث کا حوالہ ڈاکٹر صاحب نے دیا، اور یہ بڑی وہ تعلیمات ہیں، بطور مسلمان ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی
جو ہیں وہ اصل زندگی جی، گزارنے بے کا شک، ذریعہ بے ہیں، شک، اور بے یہ جو شک۔ سائنس ہے یہ صرف اس کو دریافت کر رہی ہے ان باتوں کو ٹھیک۔ جو ہمیں تعلیمات دی جا چکی ہیں۔ جی، ٹھیک۔ اب پانی کا کم استعمال جس طرح سے کہ اسراف نہ کرو، اب ہر جگہ پہ یہ چیز کہی جاتی ہے اور باقاعدہ اس کے لیے بروشر چھاپ کے تقسیم کیے جاتے ہیں کہ جی اگر آپ شیو کر رہے ہیں، اگر آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو نل کو بند رکھیں، پانی نل پی کھلا رہے رکھے ہیں، لوگ برش کرتے گاڑیوں ہیں۔ کو نہ دھوئیں، گاڑی دھونے میں بڑا ہم پانی جو ہے وہ واٹر لیول ضائع کم ہو کرتے ہیں، گیا۔ واٹر لیول کم ہو گئے ہر طرح سے۔ اب ہم جب چھوٹے تھے اسکولوں میں پڑھتے تھے تو ہمارے کولر کے اوپر لکھا ہوتا تھا اسکول کے کہ پانی قدرت کا انمول عطیہ، اسے ضائع ہونے سے بچائیے۔ اس وقت شاید ہمیں اس طرح سے سمجھ نہیں آتی، لیکن آج ہم پرچار کرتے ہیں ان باتوں کا، سمجھاتے ہیں کہ واٹر لیول کم ہو رہا ہے، ہمیں پانی پینے کا ملتا نہیں، ہم بوتلوں میں پانی خرید کے پینے پہ مجبور ہیں پینے کے لیے۔ اگر ملتا ہے تو فیکٹریوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے زمین کے اندر آلودگی ایک یا اوپر پھینکتے ہیں، فضا میں بھیجتے ہیں، زمین کو بھی معاف نہیں کرتے، ڈمپ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو زہریلے مواد ہیں وہ ہمارے گراؤنڈ جو لیول ہے پانی کا اسے بھی خراب کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری صحت پہ، یعنی پینے کے، آپ دیکھیے کہ اوسط عمر پاکستان میں بھی بہت کم ہو گئی، اچانک اموات کی شرح میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ یہ آلودگی اس کا ایک بڑا جو ہے وہ بڑی وجہ ہے۔ پلاسٹک کا استعمال ہم نے بہت زیادہ کر دیا تھا، ابھی سپریم کورٹ نے اس پہ پابندی لگائی، عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ پابندی لگائی کہ یہ پانی کو روک دیتے ہیں، پانی کے بہاؤ کو، جہاں پہ جاتا ہے یہ شاپر جو وہ ہے تو رک گیا جی، وہ بند ہو گیا۔ ایک باریک سا شاپر، آپ ہزاروں لیٹر پانی جو ہے وہ ڈالتے وہ اسے پھاڑ نہیں سکتا، وہ بالکل ایک جو ہے مستقل بلاکیج کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ تو ہم اس طرح اگر اس میں ہم کھانے کی چیزیں باہر سے لاتے ہیں تو ہم شاپر میں لا رہے دہی، اس سے پہلے ہم گھر سے برتن لے کے جایا کرتے تھے، بچپن میں تھیلے لے کے جایا کرتے تھے سبزی کے لیے، تو اب ہم نے اپنی ویسے بھی چیزیں نظر لگنے سے محفوظ رہتی تھیں، اب تو گوشت جس طرح کا بھی ہو نظر آ رہا ہوتا ہے، کیفیات جو۔ ڈاکٹر صاحب ہم بریک پر جانا چاہ رہے ہیں، اس پر بات تفصیل سے بعد میں بھی کریں گے، لیکن یہ فرما دیجیے کہ ریاست کیا کرے اس وقت میں جس کے پاس اختیار ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، ریاست یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس نے بہت کچھ ریاست کو بھی سکھایا ہے جہاں عوام الناس کو سکھایا ہے۔ جی ٹھیک۔ تو دیکھیں ہر چیز کا کرنے کا ایک لیول ہے، انفرادی سطح پہ وہی کام جو ایک فرد کرتا ہے جی اور وہ انفرادی سطح پہ پورے معاشرے کے لیے اتنے معاون نہیں ہوتے، جی ٹھیک، اگر ریاست کی سطح پر کیے جائیں تو وہ زیادہ ماحول کو صاف کرنے کے لیے، ایک تو اس کی ریاست کی جو ریٹ ہے اس کی وجہ سے وہ امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں، اس میں آسانی۔ دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ ملکی لیول پہ اور ریاستی لیول پہ وہ اثرات کا باعث بنتے ہیں، اس لیے اقدامات تو وہی ہوں گے، لیکن ان اقدامات کو مثال کے طور پر بہت ساری جگہوں پہ کوڑا جلایا جاتا ہے اور یہ جرم ہے، قانونی طور پر جرم ہے، اس کو روکنا چاہیے، اس سے ماحول کی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے ہارن ہیں گاڑیوں کے، یہ صوتی آلودگی کا باعث بنتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی بہت سارے انسانی زندگی صحت متاثر ہوتی ہے، اور اس کو بھی گورنمنٹ لیول پہ ختم کیا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو یہ بھٹے ہیں اینٹیں پکانے والے، یہ عام طور پہ ان کی چمنیاں وہ دھواں خارج کر رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، آلودہ ہو رہا ہے، فضا آلودہ ہو رہی ہے، گورنمنٹ کو یہ اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ پھر بہت بڑی بڑی ملیں جو فیکٹریاں ہیں ان کی چمنیاں بہت ساری ایک ایسی راکھ اور دھواں جو ہے وہ پورا علاقہ، اور آپ اگر کسی فیکٹری کے ایریا میں رہیں تو باقاعدہ راکھ چیزوں کے اوپر پڑی ہوئی نظر آتی ہے، گرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو حکومتی سطح پہ مینیج کرنے کی ہیں، اور حکومت کو یہ چاہیے کہ اس کے لیے دیکھیں بعض چیزوں کی قانون سازی موجود ہے، امپلیمنٹیشن نہیں، اور بعض چیزوں کی قانون سازی ہی سرے سے موجود نہیں ہے، لہذا یہ سارے کام ریاستی سطح پہ کرنے کے۔ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ اس میں آتا ہے نا جی، ریاست کی ذمہ داریوں میں اچھی باتوں کی ترویج اور ترغیب اور ان کی تنفیذ اور بری باتوں سے منع کرنا۔ تو ابھی کچھ آخری چنک ہمارے پاس اس بریک کے بعد ہوگا، بڑی قیمتی باتیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اپنی تربیت کے لیے کچھ اور بھی سیکھیں گے۔ ذرا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید پیغام کی اس مجلس میں، اور جو تربیت اور تزکیے کے لیے بڑی قیمتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہمارے موضوعات کا تنوع،
ظاہر باطن اوپر نیچے انفس و آفاق ہر چیز پر نگاہ ہے، اور ہماری تربیت بھی ہو رہی ہے اور ہم تزکیے کے مختلف مراحل بھی طے کر رہے ہیں۔ ابتدائے رمضان میں اس طرح کی گفتگویں انتہائی رمضان تک انشاءاللہ العزیز بہت بڑی تبدیلی لے آئیں گی۔ آپ اور میری تربیت کے لیے پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب تشریف فرما ہیں اور پروفیسر ہارون اکرم گل صاحب تشریف فرما ہیں۔ شکریہ کے ساتھ ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے ایسی قیمتی معلومات اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب سے ریاستی بات میں کر رہا تھا کہ ریاست کیا کرے بریک سے پہلے، انٹرنیشنل لیول پر کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونا چاہیے، ذرا آپ پروفیسر اس سے بتائیے۔ یہ آلودگی جو ہے یا جسے کلائمیٹ چینج، اس سے ہونے والے اثرات جو ہیں، وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پوری دنیا کا جو ماحول ہے اوورآل وہ بدل رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کا نام بھی اسے دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے پاکستان میں بھی کام ہو رہا ہے اب، اور پوری دنیا میں بھی اس کو بڑی گہری نظر سے دیکھا جا رہا ہے، یعنی یہ ایک سیریس مسئلہ اس طرح سے ہو چکا ہے۔ اب دیکھیے کہ اب آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ سننے کو ملتا ہے کہ کہیں پہ طوفان آ رہے ہیں، کہیں پہ سیلاب آ رہے ہیں، چاہے گرمیاں ہیں چاہے سردی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آسٹریلیا کے جنگلات میں آگ لگ گئی تھی بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح کے، اور پاکستان نے اسے کس طرح سے فیس کیا تھا کہ 2010 میں ہمارے ہاں شدید سیلاب آئے تھے، جو پاکستان کے ایک کونے سے لے کے بالائی حصے سے لے کے زیریں تک جو ہے سمندر تک ہر چیز وہ بہا کے لے گئے۔ 2 کروڑ لوگ، تاریخ انسانی کی کسی بھی ویدر ایونٹ کی وجہ سے جو سب سے بڑی ہجرت ہے وہ پاکستان میں ہوئی کہ 2 کروڑ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے دوسرے علاقوں میں جانے پر مجبور ہوئے، جس کی وجہ سے اوورآل ہماری معیشت پہ بھی بہت اثر پڑا، بوجھ پڑا۔ جس علاقے میں وہ گئے، جس علاقے میں تباہی ہوئیں، وہ علاقے کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی۔ تو اب جو ہے اس کا حل کرنا ہے۔ 2015 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، عالمی کانفرنس، اسے پیرس ایگریمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، وہ پیرس میں ہوئی۔ میں نے پاکستان کی نمائندگی کی بطور صحافی، UNFCCC ایک یونائٹڈ نیشنز کا اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، اس کے پلیٹ فارم سے۔ تو وہاں پہ ساری دنیا کے سربراہان مملکت اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک معاہدے پہ دستخط کیے سب نے اس وقت کہ ہمیں اس کو کلائمیٹ چینج کو روکنا ہے۔ زمین کا جو درجہ حرارت ہے یہ بڑھ رہا ہے، اور اس صدی کے آخر تک اس میں اضافہ ہے کی جو توقع ہے وہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور اگر یہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے اضافہ، تو یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی، کیونکہ وہ ایکویلیبریم نظام ٹوٹل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اسے روکنا چاہیے اس حد تک کہ یہ 1.5 ڈگری سے زیادہ نہ بڑھے۔ اس کے لیے کوششیں پوری دنیا میں جاری ہیں، اس کے لیے ایکٹیویزم بھی جاری ہے۔ حکومتوں پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کا حاکم آ رہا ہے وہ کس مزاج کا آ رہا ہے۔ جس طرح سے ابھی دنیا کا جو بڑا ایک ملک ہے امریکہ، اس کے جو صدر جن کے دور میں یہ معاہدہ ہوا تھا تو بڑی تیزی سے کام ہو رہا تھا، لیکن اب جو ان کی موجودہ حکومت ہے وہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتی، کیونکہ وہ ساری یہ تیل کی کمپنیوں والے جو کارپوریشنز ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیکن پھر بھی پوری دنیا میں ایکٹیویزم بھی جاری ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، معاہدے ہو رہے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی جو بات کی تھی کہ بھٹے جو ہیں ان کے لیے بھی یہاں پہ پاکستان میں بھی ریفارمز اور ٹیکنالوجی لائی جا رہی ہے، جسے زگ زیگ ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے، کہ یہ بھٹوں کی تعمیر اس طرح سے کی جاتی ہے کہ اس میں سے آلودگی جو ہے وہ جاتے جاتے، کیونکہ کوئلے پہ یہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کم ہو جائے۔ اسے ہم بالکل ختم جو ہے اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے فیکٹریوں کے لیے بھی قوانین موجود ہیں آلریڈی، ان پہ عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے یہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ ابھی جو ہے کورٹ نے پابندی لگائی شاپرز پہ، یہ بھی آلودگی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اتنی بڑی وجہ کہ ابھی یہ سب کچھ اڑتا ہے، آندھیوں سے بھی اگر ہمیں شاپر یہ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ آخر میں جاتے ہیں سمندر میں، تو یہ فضلے کی صورت سمندر میں 2050 تک ایک خدشہ ہے کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے گی، وزن کے جتنی مچھلیاں ہیں اس وقت ان سے بڑھ جائے گا وزن ان شاپرز کا۔ یہ کیلکولیشنز جو ہماری پروجیکشنز ہیں وہ یہ کہتی ہیں، تو اس لیے پوری دنیا میں اس پہ بہت سوچ بچار کے ساتھ ساتھ عملی کام بھی کیے جا رہے ہیں۔ فیکٹریوں کو پابند کیا جا رہا ہے، اس طرح سے یہ بھٹوں پہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے کچھ بہتری بھی ہو رہی ہے جی؟ اس سے بہتری بالکل ہو بھی رہی ہے، جو ملک اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہتری ہے اس میں۔ اگر آپ یعنی یہ جو سو کالڈ ترقی یافتہ ملک جنہیں ہم کہتے ہیں، جن میں یورپی ملک زیادہ تر شامل ہیں، اس میں گاڑی آپ سڑک پہ نہیں نکال سکتے جب تک کہ اس کا آپ کے پاس انوائرمنٹ کا سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے۔
اسی طرح سے یہ ویسا ہمارے ہاں تو دھواں جو ہے وہ آگے نظر کچھ نہیں آتا، گاڑیاں ایسی بھی چل رہی ہوتی یہاں پہ ابھی جو صاحب نے بات کی تھی پروفیسر صاحب نے کہ حکومت کا کام بھی آتا ہے ذمہ داری، اس کے ساتھ ساتھ افراد کی ذمہ داری، معاشرے کی ذمہ داری بھی آتی ہے کہ اس کا نقصان ہم لوگوں کو ہی ہے خود. ہو سکتا ہے کہ اگر میں گاڑی میں جا رہا ہوں، میری گاڑی دھواں چھوڑ رہی ہے، پیچھے موٹر سائیکل پہ میرا بیٹا ہی آ رہا اور وہ اس سے متاثر ہو رہا ہو. ہمیں اگر یہ سوچ ہم لے لیں، ایک دوسرے کا خیال کر لیں، ہمارا مذہب اس کی بہت زیادہ تعلیم دیتا ہے حقوق العباد کی. اگر ہم حقوق العباد کی طرف دیکھ لیں کہ ہمیں دوسرے کو تنگ نہیں کرنا، اگر ہم اپنی چھت جو ہے وہ بناتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ وہ ہمسائے کی دھوپ تو نہیں روک رہی یا اس کی طرف جانے والی ہوا تو نہیں روک رہی، تو ہم حدیث کا ترجمہ سنا رہے ہیں، تو ہم اس میں کمی کر سکتے ہیں آلودگی میں. اگر ہم اپنے گھر کے سامنے ہم صرف یہ کر لیں نا کہ ہم ایک درخت لگا لیں اپنے گھر میں، بائی لا ہے جس طرح سے قوانین موجود ہیں کہ ایک 10 مرلے کے گھر میں ایک درخت موجود ہونا یہ چاہیے. تو کسی کے علم میں نہیں ہے جی اس طرح کے قوانین، یہ ہمیں بطور اگر ہم بات ہی نہیں ہوتی. یہاں پہ اگر ایک متنوع باتیں کر رہے ہیں، اگر ہمارے موضوعات اس طرح کے ہیں تو یہ ہمیں پرچار کرنا چاہیے، ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے، تعلیم دینی چاہیے. بس یہ ویسا پیغام کا پیغام ہی یہ ہے. ہم نے اس لیے ہٹ کے ایک موضوع جو عام طور پر ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ممبر و محراب پر کا شاید یہ موضوع نہیں ہے. میڈیا کو ٹاک شوز سے فرصت ملے تو وہ اس طرف دیکھیں. سول سوسائٹی کے اپنے پرابلمز ہیں، 3 یہ ڈپارٹمنٹس ہیں، علماء اور پھر ہمارا میڈیا اور سول سوسائٹی، ان کی رہنمائی فرمائیے. دیکھیں ہیں تو افراد ہی، جی اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں جی اور ہارون صاحب نے بات کی، ہر فرد کی اپنی اس کی ذمہ داری. جی ٹھیک. اس میں خاص طور پر جب آپ علماء کی بات کرتے ہیں، جتنا جس شخص کا زیادہ لیڈنگ رول ہوتا ہے معاشرے کے اندر، اسی قدر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. جی ٹھیک. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے علماء کے بارے میں جی کہ اگر عالم پھسل جائے تو پورا عالم پھسل جاتا ہے. یعنی اس میں باقاعدہ انہوں نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں پتہ ہے کہ ماذا یہدم الاسلام، کون سی چیز اسلام کو ڈھا دیتی ہے، منہدم کر دیتی ہے. اس میں آپ نے 3 باتوں میں ایک بات یہ فرمائی، ذلت العالم. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائے عالم کی جو پھسلن ہے، عالم اگر پھسل جائے، ایک فرد پھسلے گا تو وہ فرد پھسلے گا، فرد ہے. عالم پھسلے گا تو اس کے پیچھے بہت سارا معاشرہ، اس کی چونکہ ایک فالوئنگ ہوتی ہے تو بہت سارا معاشرہ پھسلے گا. اس لیے علماء کی ذمہ داری زیادہ ہے اور ہر طبقے کی جو جس قدر زیادہ لیڈنگ رول رکھتا ہے، جو سربراہ نے ادارہ ہیں، مختلف اداروں کے سربراہ، وہ اپنی اپنی جگہ پہ ذمہ دار ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص اپنی رعیت کے اندر اپنا ایریا آف جیورسڈکشن جو ہے اس کے اندر وہ اس بات کا ذمہ دار ہے. میرے خیال میں علماء کو یہ کہنا کہ وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، یہ بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کسی کے اوپر بھی، اور جس طرح سے حکومت اپنے لیول پہ اپنا بہترین کوششیں کرتی ہے، اور ہر دور کی حکومت کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، اسی طرح علماء بھی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن ہر طبقہ علماء کی اور ہر دور کے علماء کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. لیکن آج تک آپ کو کوئی تاریخ کے پرانے قدیم ترین دور سے لے کر آج تک کوئی عالم ایسا نہیں ملے گا جو نظافت، پاکیزگی، طہارت کی بات نہ کرتا ہو. جہاں ہماری دینی تعلیم کا ذکر ہے تو آپ دیکھیں بیشتر جو فقہ کی کتابیں ہیں یا بیشتر جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کا آغاز کتاب الطہارہ سے ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اندر وہ سارے بنیادی مسائل پڑھا دی جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ عوام الناس اس کی طرف توجہ نہ دیں، لیکن میرا یہ نہیں خیال کہ رہنمائی کی کوئی کمی ہے، بات تو عمل کی ہے کہ جو خود کہہ رہا ہے عالم وہ کتنا عمل کر رہا ہے، اور جن کو کہا جا رہا ہے وہ اس کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے. وگرنہ اسلام جو کانسیپٹ دیتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتا ہے، حتیٰ کہ میں ابھی پروگرام کے یہ پچھلی بریک میں جب ہارون صاحب بات کر رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں ایک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائے اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اب اس میں ساری چیزیں جتنی بیان ہوئی ہیں یہ کوئی باطنی کیفیات سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا تعلق آلودگی کے ساتھ ہے. اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کو نفاق سے بچا، وعملی من الریاء، میرے عمل کو ریاکاری سے بچا، وعینی من الخیانہ، اللہ میری آنکھ کو خیانت سے بچا، ولسانی من الکذب، میری زبان کو جھوٹ سے بچا، فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ
اللہ تو جانتا ہے کہ اس کے ظاہر میں کیا ہے اور باطن میں کیا ہے, کون سی چیز میں چھپی ہے, کون سی چیز. لہٰذا وہ دین جس کی بنیاد باطنی کیفیات کو بھی وہ آلودہ نہیں ہونے دیتا اور خیالات کو بھی وہ آلودہ نہیں ہونے دیتا, اور وہ اعلان کرتا ہے قرآن میں کہ تمہارے دل کے بارے میں بھی کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ, تمہارے خیالات کا بھی حساب ہوگا کہ چاہے تم اس کو ظاہر کرو اور چاہے تم اس کو چھپاؤ, اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب محاسبہ تو ہوگا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تمہاری جو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, تمہاری جس طرح سے سماعتوں کا امتحان ہے, جس طرح سے تمہاری بصارتوں کا امتحان ہے, اسی طرح تمہارے دل کے خیالات کا بھی امتحان ہے. تو جو دین اس طرح سے ان باطنی نزاکتوں کا خیال رکھتا ہے, تو میں نے جو چند احادیث آپ کے ظاہری حوالے سے اور ماحول کے حوالے سے عرض کی, وہ ماحول میں کس قدر نزاکتوں کا خیال رکھتا ہے. بات امپلیمنٹیشن کی ہے. جن طبقات کا آپ نے ذکر کیا, سارے ہی طبقات ذمہ دار ہیں, حکومت بھی ذمہ دار ہے, عوام بھی ذمہ دار ہے, علماء بھی ذمہ دار ہیں, اور سربراہان ادارہ بھی ذمہ دار ہیں, اور سب کو. اور جو میڈیا کی آپ نے بات کی, میرے خیال میں آج سب سے زیادہ جو مضبوط ذریعہ ہے اطلاعات کا اور سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے وہ ذریعہ ابلاغ وہ میڈیا ہے. مین اسٹریم میڈیا بھی ہے, سوشل میڈیا بھی ہے. لہٰذا آلودگی تو دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بھی آلودگی ہے. سوشل میڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ایک آلودگی کی ہی قسم ہے. تو اس کے اندر انفارمیشن کی اوور ڈوزنگ ہوئی ہے, فیک نیوز اتنی زیادہ ہے, اور بالکل ہر طرح کی آلودگی. لہٰذا میرے خیال میں ان ساری قسم کی آلودگیوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن کہتا ہے کہ وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا, تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو پھر اس کا پہلے آپ تحقیق کر لیا کرو. گویا خبر اور انفارمیشن کی آلودگی سے بھی بچنا ہے. تو یہ گویا وہ ہمہ جہت تعلیمات ہیں شریعت اسلامیہ کی, جو باطنی کیفیات کی طہارت, پاکیزگی اور صفائی سے لے کر ظاہری ماحول کی اور پورے تمام جو وسعتیں ہیں ماحول کی, ان سب کی آلودگی کے خاتمے کا باعث. سبحان اللہ جی. لباس پاک ہو, جسم صاف ہو, زمین کا وہ ٹکڑا صاف ہو عبادت کے لیے, اور کوئی عبادت طہارت کے بغیر شروع نہیں ہوتی ہے. مجھے اقبال یاد آ رہے تھے, دل سوز سے خالی ہے, نگہ پاک نہیں ہے, پھر اس پہ کیا عجب کہ تو بے باک نہیں ہے. آپ اسپیشلائزیشن ہے آپ کے پاس, ماہر ہیں پروفیسر صاحب. ہمارے سننے والوں کے لیے, خواتین و حضرات کے لیے آپ کا پیغام, ہر فرد کی بات جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے. یہ مسئلہ بھی ہر فرد کا ہے, ماحول ہے, ہم سب لوگ اس سے متاثر بھی ہیں, ہم سب کا فرض بھی ہے اسے صاف رکھنا, اس پہ بات کرنا, اس کی ترغیب دینا. اور بطور مسلمان ہمارے مذہب کی, ہمارے اللہ کی جو ہیں احکامات, وہ بھی بہت زیادہ صفائی کہتے ہیں نا جی 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں, مسلسل اچھی طرح صاف کریں. ایگزیکٹلی, طہارت اور صفائی. اب وہ طہارت دیکھیں, اب یہ سب لوگ یعنی اب یہ ثابت ہو رہی ہیں یہ ساری باتیں اس طرح سے. جو لوگ نہیں بھی مانتے تھے انہیں بھی یہ چیزیں ماننے پہ مجبور ہونا پڑا. اسی میں پردہ بھی آ گیا, ایون اب اپنے آپ کو پورا کور کرنا بھی آ گیا. قوم جو ہے وہ ڈھانپی گئی ہے جی. تو ہمیں اپنے یعنی یہاں کے لوگوں کو بھی بطور مسلمان بھی اور بطور فرد اس سیارہ زمین کے, ہمیں اسے محفوظ رکھنا ہے, ہمیں اسے صاف کرنا ہے. اللہ نے مثال ہمیں دے دی کہ یہ سب کچھ ممکن ہے ہمارے اپنے ہاتھوں سے, ہم روک سکتے ہیں, اور اسے ہمیں بچانا ہے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے. کیونکہ ہم اس جگہ کے, اس زمین کے مالک نہیں ہیں, ہم اس کے امین ہیں اپنے بچوں کی خاطر. ہمیں ان کے لیے ایک اچھا سیارہ زمین دے کر جانا ہے. بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم مالک نہیں ہیں, امانت دار ہیں. بہت دن پہلے ایک صاحب کے بارے میں پڑھا کہ وہ بیمار ہوئے, ہاسپٹلائز ہوئے, اور ان کو جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا. جب جانے لگے تو ڈاکٹرز نے بل دیا کہ یہ پے کر دیجئے. رونے لگ پڑے. انہوں نے کہا جی کیا بات ہے, آپ نہیں دے سکتے؟ کہنے لگے نہیں, بل تو میں پے کر رہا ہوں, میں روتا اس لیے ہوں کہ چند دن میں آپ کے پاس رہا, آکسیجن استعمال کی ہے, اتنا بل آپ نے مجھے دے دیا. روتا اس لیے ہوں کہ ساری عمر اس سے سانس لی ہے, اس نے ہوا دی ہے, تو پتہ نہیں اس کا قرض مجھ پر کتنا ہے, میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. ہم سوچتے نہیں. جو چیزیں میسر ہیں, بلا قیمت ملتی ہیں, ہم ان کی قیمت چونکہ دے ہی نہیں سکتے تھے, اس لیے ہمیں بلا قیمت فراہم کر دی گئی. یہ پانی, یہ ہوا, یہ سانس, ایسی چیزیں, روشنی,
نہ جانے کیا کیا کچھ ڈاکٹر صاحب ہماری رہنمائی کرتے ہوتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں ذرا شمار کیجئے، جن کی طرف کبھی دھیان نہیں گیا، ٹیکن فار گرانٹڈ لیتے ہیں ان کو ہم. تو یہ ساری چیزیں ان کا شکر ہم پر واجب ہے، اور شکر کی ایک صورت یہ ہے ان کا صحیح استعمال، اور صحیح استعمال سے مراد یہ ہے کہ آلودگیاں نہ پھیلائی جائیں. آلائشیں چاہے نظر و فکر کی ہوں چاہے ظاہر کی ہوں، ان سے اپنے آپ کو اور اپنے ماحول کو اس لیے محفوظ رکھا جائے کہ ہم مالک نہیں ہیں، امانت دار ہیں، اور جس کے پاس امانت ہوتی ہے اس نے جواب دہ ہونا ہے. ہم سے سوال کیا جائے گا جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں. میں بار دیگر شکر گزار ہوں اپنے مہمان مکرم پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب کا. قرآن و سنت کی روشنی میں جیسی آپ رہنمائی ہماری فرماتے ہیں وہ قابل ستائش ہے. آج تشریف لائے پروفیسر ہارون اکرم گل صاحب، میں نام دیکھنا پڑتا آپ کا، تو آپ سے پہلی ملاقات ہے. آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور سائنس کو اور دین، طرز حیات اسلامی کو جیسے آپ نے ملایا ہے، تو ہمارے ناظرین کی تربیت اور تذکیر کی یہ بڑی ہی خوبصورت باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. ناظرین محترم، اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت مرحمت فرمائیے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی صاف و شفاف جنت الفردوس میں، جو ہر طرح کی آلودگیوں سے پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کا شرف عطا فرمائے اور اپنے دیدار کی نعمت سے بہرہ مند فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان کی شبنم، رحمت کی چھم چھم، آیا نیکیوں کا ایسا موسم، برکت کے لمحے، تسبیح کے نغمے، نیکیوں کی بوندیں ٹپ کے ٹم ٹم. تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان. دیتا ہے پیغام یہ رمضان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان.